خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہماری اس بزم کے اندر آل نبی اولاد علی پیر طریقت راہبر شریعت مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد توقیر الحسنین شاہ سے تشریف لائے۔ یہ کیولا کی ذرا نوازی ہے کہ ایسی محفل کے اندر تشریف لائے ہیں۔ مولا پاک ان کا سایہ تمام اہل سنت پہ قادر قائم مدائم فرمائے، اور ان کی یہ جو خصوصاً دین کے لیے کوششیں ہیں، مولا پاک ان کوششوں کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولی کی عطا فرمائے۔ میں نے قبلہ کی اجازت سے اپنی مختصر سی جو حاضری ہے وہ پیش کرنی ہے۔ توجہ رہے، جہاں میں نے بات آپ کے گوش گزار کی تھی کہ جناب محترم کہ صحابی میرے مصطفیٰ نے یہ جو فرما دیا ہے کہ ایک طرف احد پہاڑ جتنا سونا ہے اور دوسری طرف ایک مٹھی بھر جو ہے، فرمایا جب اجر و ثواب ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا، تو وہ میرے صحابی کو زیادہ ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علی جناب یہ صحابی عبادتوں سے نہیں بنتا، نمازوں سے نہیں بنتا، روزوں سے نہیں بنتا، حج اور زکاتوں سے نہیں بنتا، صحابی تو دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ اور صحابی کا مقام کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ ومن احبہم فبحبی احبہم، کیونکہ جو ان سے محبت کرتا ہے میری وجہ سے محبت کرتا ہے۔ یعنی محبت کا محور و مرکز اس لیے ہے کہ وہ میرے صحابہ ہیں۔ اور صحابہ کا مقام قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں رب راضی ہو جائے، زکوٰۃ دیتے ہیں رب راضی ہو جائے، یعنی دنیا کا ہر اچھا کام اس لیے کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ لیکن صحابہ کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے کہ جن کو قرآن سے کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جن سے رب راضی ہے اور رب راضی کر کے چھوڑے گا۔ یہ صحابہ ہے، اور صحابہ کے اگر قرآن و حدیث آپ پڑھتے جائیں تو زیادہ سے زیادہ فضائل اور مقام آتے جائیں گے۔ پھر آج کے اس پرفتن دور کے اندر کہ کوئی تحقیق کے نام پہ بکواس کر رہا ہے، کوئی کسی اور چیز کے نام پہ بکواس کر رہا ہے، ان کا منہ بند آج سے 15 صدیاں پہلے میرے مصطفیٰ نے کر دیا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من سبا صحابی، کہ جو میرے صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، تان و تشریح کرتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، ارے تبرہ کرتا ہے، فرمایا اگر کوئی ایسا کرتا ہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے شخص پہ اللہ کی لعنت ہو، وہ تمام فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہو۔ سبحان اللہ۔ جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ اور پھر آئیے سیدنا صدیق اکبر کی طرف۔ کون صدیق؟ ارے قبلہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ قبلہ میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو سن رہے ہیں۔ میں کہیں پہ بھی اس اعزاز کا اعلان تو کر سکتا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت میرا یہ بیان سن رہے ہیں، لیکن قربان جاؤں صدیق پہ کہ جس کو مصلی ملا ہے تو مصطفیٰ والا، جسے منبر ملا ہے تو مصطفیٰ والا، جسے مسجد ملی ہے تو مصطفیٰ والی، اور جسے نمازی ملے ہے تو مصطفیٰ والا۔ کون صدیق؟ ارے تھوڑی سی توجہ کیجئے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے ادفنوا موتاکم واستقوا من صالحین، کہ اے لوگو جب تمہارا کوئی فوت ہو جائے نا اسے صالحین کے قریب دفن کرو۔ قبلہ یہ 4 صحابہ سے مروی ہے۔ پہلی حضرت سیدنا ابی ہریرہ سے۔ کون ابی ہریرہ؟ کہ جسے حافظہ بھی میرے مصطفیٰ کے در سے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے حضرت عبداللہ بن مسعود۔ کون عبداللہ بن مسعود؟ جو میرے مصطفیٰ کا ایسا خاتم ہے، مشکات کی روایت ہے کہ جب میرے مصطفیٰ مسجد نبوی میں تشریف لاتے تو
تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کے نالین کو اٹھاتا، ایک کو ایک کوہنی کے اندر، دوسری کو دوسری کوہنی کے اندر، اور پھر مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا. سبحان اللہ. وہ عبداللہ بن مسعود. اور تیسرے راوی جو ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. کون؟ علی، کہ جو مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، جن کا ذکر بھی مومن اور منافق کے درمیان فرق کر دیتا ہے. یہ تین صحابہ سے روایت ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ادفنوا موتاکم واستقوا من صالحین فإن المیت یتعزى بجار السوء. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا کوئی فوت ہو جائے تو صالحین کے قریب دفن کرو. کیوں؟ کہ بے شک میت کو برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے. کما یتعزى الحی بجار السوء، جس طرح زندہ کو برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مرنے والے کو بھی برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے. اب یہاں تھوڑی سی توجہ کیجئے، یہ حدیث پاک سمجھیے گا کہ کسی کو کسی برے کے قریب دفن کیا جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی ایسا بندہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور اگر مکمل نہیں کیا، ابھی درمیان میں ہی تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا، اس کی روح قبض کر کے لے گیا، ابھی تھا درمیان میں، مکمل عالم مکمل فاضل نہیں ہوا، ابھی درمیان میں تھا. فرمایا جب جہاں اس کی قبر بنے گی، جہاں اس کی قبر ہوگی نا، اس قبر کے دائیں طرف بھی 40 قبروں سے، بائیں طرف بھی 40 قبروں سے، اور اس کے قدموں سے بھی 40 قبروں سے، اور اس کے سر کی طرف سے بھی 40 قبروں سے. فرمایا 160 قبروں سے اس کی قبر بننے کی وجہ سے رب عذاب ہٹا دیتا ہے. کیونکہ وہاں آیا ہے. اور قبلہ مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کی قبر کے اندر پانی پڑ گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر بیٹھ گئی ہے. اس کی قبر کو کھولا گیا تو کیا خوبصورت نظارے ہیں کہ خوبصورت سفید کفن ہے، اور اس کے ناک کے نتھروں کے اندر گلاب کے پھول ہیں، سارے جسم پہ اس کے گلاب کی پھول کی ٹہنیاں لپٹی ہوئی ہیں. اب لوگ حیران ہوئے، لیکن جہاں اس کی قبر تھی وہاں پانی آ گیا تھا. انہوں نے دور کسی اور جگہ پہ اس کی قبر بنائی. جب وہاں پہ دفن کرنے لگے تو عجیب سی صورتحال ہے کہ جس کا کفن سفید تھا، جس کے ناک کے نتھروں سے گلاب کے پھول نظر آ رہے تھے، جس کے سارے جسم پہ گلاب ہی گلاب تھا، اب عجیب سی صورتحال ہے. کفن میلا ہو گیا ہے، وہ جو پھول نظر آ رہے تھے سانپ بن جاتے ہیں، سارا جسم سانپ سے لپٹا ہوا ہو جاتا ہے. اب بڑی پریشانی والی بات ہے بھی وہی، اور چند لمحوں کی چند گھنٹوں کی بات ہے. پہلے گلاب تھا، اب سانپ کیوں بن گیا؟ اب کسی صاحب حال ولی کے پاس پہنچے، کہنے لگے جناب معاجرہ کیا ہے؟ اس جگہ تھا تو گلاب تھا، تھوڑا سا دور کیا ہے تو یہ عذاب بن گیا ہے. تو وہ صاحب حال ولی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ خود تو نیک نہیں تھا، لیکن جہاں یہ دفن تھا اس کے قریب ایک اللہ کے ولی کی قبر تھی. اللہ کے ولی کی قبر پہ رب کی رحمتیں نازل ہوتی تھی، اس کا فیض اسے بھی ملتا تھا. تم نے دور کیا تو وہ فیض بند ہوگا. اب آؤ میں جو روایت سمجھانا چاہتا ہوں، علی جناب اسی میں توجہ کیجئے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ صالحین کے قریب دفن کرنے سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، اور برے کے قریب دفن کرنے سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے. ذرا توجہ کیجئے جناب محترم، اگر عام صالح ہو، کوئی عالم ہو، کوئی فاضل ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی پیر ہو، کوئی شیخ المشائخ ہو، کوئی شیخ القرآن ہو، کوئی شیخ الحدیث ہو، ارے یہ سب کچھ میرے مصطفیٰ کے در پہ آ کے بنتا ہے. ارے جو میرے مصطفیٰ کا امتی ہو، جو میرے مصطفیٰ کے در پہ آئے، اس کو نیک اور صالح بننے کی وجہ سے اس پہ رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور جو میرے مصطفیٰ کے قرب کے اندر دفن ہو، سبحان اللہ، میری بات میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آئی. سبحان اللہ.
کہ جو نیک صالح بزرگ کے قرب میں دفن ہوتا ہے اس پہ تو رحمت فضل اور احسان نازل ہوتا ہے، اور نیک صالح تو بنتا بھی تب ہے جب اطاعت مصطفیٰ آتی ہے، تابعداری مصطفیٰ ہوتی ہے۔ ارے جو تابعداری کرنے والا ہے اس کے قرب کے اندر دفن ہونے والا اس کے فیض سے محروم نہیں ہوتا جو خود مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، جو خود مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹا ہوا ہے اس کا مقام کتنا ہوگا۔ اور اس سے اگلی بات میں آپ کے سامنے کرتا چلوں کہ جناب محترم ہر بندہ دعا کرتا ہے کہ مولا ہمیں گنبد خضرا دکھائے۔ ہر ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے نا، مولا ہمیں گنبد خضرا دکھائے۔ مولا کی بارگاہ کے اندر دعا ہے مولا مجھے بھی دکھائے، قبلہ پیر صاحب کو بھی دکھائے، آپ سب کو دکھائے، بلکہ